submit that, let the matter be fixed from Monday. Then it will become a purely academic exercise. Or we suspend the order. We don't mind hearing on Saturday and Sunday even, because we realize that elections must go through as smoothly as possible and in accordance with the law. بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف کے پاس رہے گا یا نہیں؟ سب نظریں سپریم کورٹ پر۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت۔ پی ٹی آئی وکیل حامد خان کی تیاری کے لیے پیر تک کی مہلت کی استدعا۔ 3 دن تک اگر کیس کو ملتوی کرنا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا صرف انتخابات وقت پر اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن اپیل نہ کرے تو اس کے فیصلے بے معنی ہو جائیں گے۔ ہم نے آئین نہیں بنایا، صرف اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دوبارہ سماعت 1:30 بجے ہوگی۔ سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ 16 جنوری تک جواب طلب۔ ملک میں ہر ایک پر بدنیتی کا الزام لگانا روایت بن گئی۔ آئینی اداروں پر بدنیتی کا الزام لگا کر تباہ کرنا چھوڑ دیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ آل پاکستان مسلم لیگ کی انتخابی نشان عقاب نہ ملنے کے خلاف درخواست خارج۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ قاف لیگ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ چودھری شجاعت کا کہنا ہے نون لیگ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے امیدواروں کو دوہرے معیار کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار آج پارٹی ٹکٹ جمع کروائیں گے۔ ریٹرننگ افسران حتمی فہرست کا لاویزاں کریں گے۔ امیدواروں کے انتخابی نشان بھی کل الاٹ کیے جائیں گے۔ NA 130 سے نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ نون لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مزید حلقوں سے ٹکٹ جاری کر دیے۔ بلال اظہر کیانی، فروخ الطاف اور محمد یعقوب شیخ امیدوار، یوسف درشق اور منظور چاندکا کو بھی ٹکٹ جاری۔ سمیرہ ملک کو ٹکٹ نہیں ملا۔ NA 87 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ طلال چودھری اور دانیال عزیز نے مشکل وقت میں پارٹی کا دفاع کیا۔ وفاداروں سے زیادتی ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آزاد کھڑے ہو جائیں۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی غلام سرور پر بھی تنقید۔ بولے سابق وزیر نے PIA کے ساتھ جو کیا اس کے بعد ان کے لیے نشست چھوڑنا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ جنوبی پنجاب سے کون انتخابی اکھاڑے میں اترے گا؟ پیپلز پارٹی نے پتے شو کر دیے۔ پوری گیلانی فیملی کو ٹکٹ مل گئے۔ یوسف رضا گیلانی، علی موسیٰ گیلانی اور عبدالقادر گیلانی الیکشن لڑیں گے۔ مخدوم مرتضی محمود سمیت بڑے بڑے ناموں کو بھی ٹکٹ جاری۔ تحریک انصاف نے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر NA 10 بنیر سے انتخاب لڑیں گے۔ محمود جان، تیمور سلیم جھگڑا اور کامران بنگش بھی امیدوار۔ ارباب جہانداد، فضل الہی اور نورین عارف کو بھی ٹکٹ جاری۔ سابق جج مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر سے ہوگا۔ مظاہر نقوی کو نوٹس جاری۔ سابق جج کو دفاع کا حق دے دیا گیا، خود یا وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے ایک کے بعد ایک استعفیٰ۔ جسٹس مظاہر نقوی کے بعد سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی مستعفی۔ استعفے میں لکھا بطور جج سپریم کورٹ مزید کام نہیں کرنا چاہتا۔ استعفیٰ صدر مملکت کو موصول۔ نئے چیف جسٹس اور پاکستان کے لیے جسٹس اعجاز الاحسن سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے۔ اکتوبر میں عہدہ سنبھالنا تھا۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے $70 کروڑ کی قسط فوری جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اعلامیے میں پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف، ڈو مور کا بھی مطالبہ۔ رواں سال معاشی ترقی کی شرح 2% رہنے کا امکان۔ بجلی اور گیس ٹیرف میں بھی طے شدہ ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات جاری رکھنے کا مشورہ۔ جون تک مہنگائی کی شرح کم ہو کر 18.5% کی سطح پر آنے کا امکان۔
$70 کروڑ کی قسط کی منظوری خوش آئین IMF پروگرام کی تمام شرائط پر پورا اتر رہے ہیں. نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کا تقریب سے خطاب. کہا چھوٹے کاروبار کے لیے مواقع بڑھیں گے تو روزگار بڑھے گا. جنگ کی آگ مشرق وسطی میں پھیل گئی. امریکہ اور برطانیہ نے نیا محاذ کھول دیا. یمن میں حوثی گروپ کا میزائلز اور بموں سے حملے. دارالحکومت سنا میں دھماکے. حدیدہ ایئرپورٹ کا ایک حصہ آگ سے متاثر. صدا اور دمار میں بھی بمباری. جنگی جہازوں، آبدوزوں اور طیاروں سے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. جوابی حملے شروع کر دیے. انصار اللہ گروپ کا رد عمل. غزہ میں جارحیت کے خاتمے تک اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان. روس نے اتحادیوں کے حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیے. سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. اتحادیوں کے ساتھ مل کر حوثی باغیوں کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. حملے پیغام ہے کہ بحر احمر میں اپنے فوجیوں اور دنیا کے اہم تجارتی راستوں کی آزادی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل. برطانوی وزیراعظم رشی سوناک نے کہا ہمارا مقصد حوثیوں کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا اور جہاز رانی کی حفاظت ہے. سعودی عرب کو اتحادیوں کے حملوں پر تشویش. بحیرہ احمر میں سلامتی و استحکام کو برقرار رکھنے کا مطالبہ. اسرائیل کی صفاقیات اور جنگی جنون برقرار. رفح، دیر البلا اور دیگر علاقوں میں بمباری. 24 گھنٹے کے دوران مزید 112 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 23,469 ہو گئی. لبنان پر ڈرون حملہ. 2 شہری شہید. اسرائیل جنگ نہیں نسل کشی کر رہا ہے. عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر آج پھر سماعت ہوگی. راولپنڈی میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 6 ڈاکو ہلاک. ریس کورس پہ دوران ڈکیتی برطانیہ سے آنے والے شہری کے قتل میں ملوث 4 ڈاکو مارے گئے. اسلحہ، مقتول کا لیپ ٹاپ اور دیگر اشیاء برآمد. تھانہ مورگاہ کی حدود میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان جوابی کارروائی میں ہلاک. 2 فرار. شہر قائد میں لٹیروں نے ایک اور جان لے لی. نارتھ کراچی 4 کے چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر 20 سال کا نوجوان جاں بحق. والد زخمی. باپ بیٹا شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے. ملزمان کی تلاش جاری. ملک کے بیشتر علاقے سردی کی لپیٹ میں. اسکردو میں پارہ -10 ڈگری تک گر گیا. کالام گلگت -6، کلات استور -5 اور راولاکوٹ میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ریکارڈ. لاہور میں سردی کی شدت برقرار. کراچی میں موسم خشک، رات کو سرد رہنے کا امکان. بالائی سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب میں صبح کے اوقات میں دھند. موٹر ویز اور اہم شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم. ٹریفک کی روانی میں خلل. دھند کے باعث ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈول بھی متاثر. پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا روایتی انداز میں آغاز. پاکستان کی دعوت پر نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری. شاہین آفریدی نے پہلے ہی اوور میں کیوی اوپنر کو پویلین بھیج دیا. فن ایلن نے ایک اوور میں شاہین کو 2 چھکے اور 3 چوکے لگائے. اسامہ میر اور عباس آفریدی کا T20 ڈیبیو. بارسلونا اسپینش سپر کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں بارسلونا نے اوساسونا کو 2-0 سے شکست دے دی. رابرٹ لیوینڈو نے شاندار گول کیا. ٹائٹل مقابلہ ریال میڈرڈ اور بارسلونا میں ہوگا. آکلینڈ انٹرنیشنل ٹینس میں ٹاپ سیڈ ایلینا ریبالنکا کو اپ سیٹ شکست. روسی پلیئر نے ریبالنکا کو اسٹریٹ سیٹس میں زیر کیا. نمبر 2 سیڈ امریکہ کی جیسیکا پیگولا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ڈاکار ریلی میں خوفناک حادثہ. سعودی ڈرائیور الراجی کی گاڑی الٹ گئی. مجموعی برتری کے باوجود سعودی ڈرائیور ڈاکار ریلی سے باہر. ٹرک کیٹیگری میں جمہوریت چیک کے مارٹا نے 6واں مرحلہ اپنے نام کر لیا. اور خوبصورت اشعار میں جذبات کا اظہار. جو لکھا کما لکھا. بے مثل شاعر احمد فراز کے چاہنے والے آج ان کی سالگرہ بنا رہے ہیں. مداحوں کو بیشتر اشعار آج بھی یاد.